اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقَرُوهَا پچھلی آیت میں کیا تھا کہ لا تمسوها بسوء، کہ اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہیں ہے۔ بس وہ تو یہ تھا کہ بری نیت سے نہیں چھونا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ اقروها، فا اقرو اور ہا، اس کو بھی آپ دو کرنا چاہیں تو اقرا اور واو الف جمع کا کی علامت ہے، تو اقرا این کاف ہے۔ اقرا یاقرو، اس کا اصل معنی کیا ہے جی؟ ویسے یہ ایک استعمال ہوتا ہے یعنی درخت کی جڑ کاٹنا۔ اچھا، اس طریقے سے نسل کو کاٹنے کے لیے بھی آتا ہے۔ نسل کاٹنا مطلب بانجھ ہونا۔ کیا لفظ استعمال کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے، یعنی جو اس کا نسل کا سلسلہ ہے نا، نسل آگے چلانے کا سلسلہ وہ ختم ہے۔ عاقرٌ، جس کی نسل والا سلسلہ ختم ہو۔ اب جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ اونٹ کے لیے استعمال ہوا یہ، تو اب یہ کون سی جگہ ہے جی؟ گھٹنوں سے نہ گھٹنوں سے اوپر اور گردن سے نیچے۔ یہ جو گھٹنوں سے اوپر ہے گردن سے نیچے، اس کو انہوں نے کاٹا۔ کاٹ دیا، اس جگہ کو کاٹ دیا۔ کونچ، اس کے لیے لفظ عام طور پہ آپ ترجمے میں پڑھیں گے کونچیں کاٹ دی۔ اونٹ بنیادی طور پہ انہیں یہ تھا کہ اس کو ماریں گے تو یہ بھاگ جائے گی، اونٹنی ماریں گے تو بھاگے گی، تو بھاگنے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہ کونچے کاٹ دی یہاں سے، یہیں سے وہ گر گئی، یعنی بھاگنے کے قابل تو نہیں تھی، تو ٹانگیں کاٹ دیں اس کی یا کونچیں کاٹ دیں۔ اقرا یعقرو، اقرا یعقرو، کونچے کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دیں، کچھ ہے اس کو مار دیا یعنی کہ۔ تو اقارو کاٹ ڈالا انہوں نے۔ اب یہاں پہ ٹانگیں کونچیں آپ کچھ بھی کہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کاٹ ڈالا، یعنی انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ وولف، انہوں نے، وولف کس کی علامت ہے؟ جمع جمع کی۔ ہا اس کا فعل ہے، یہ فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو مفعول ہو، مفعول، اس کو۔ اب یہ ہا ضمیر کس کی ہے جی؟ اونٹنی ناکا کی۔ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی انہوں نے ایک بے ترتیب طریقے سے ظلماً اس کو کاٹ دیا۔ فَأَقَرُوهَا، جس انہوں نے کہا تھا اس کو بری نیت سے چھونا نہیں، جب انہوں نے کاٹ دیا تو اب اللہ نے کیا کہا تھا؟ سوری، حضرت صالح نے کیا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر اس کو چھوا تو تمہیں عذاب کتنا قریب؟ بالکل پاس، وہ پاس کھڑا دیکھ رہا ہے۔ فَقَالَ، فَپَس، کالا، اس نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جی صالح علیہ السلام نے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، جب انہوں نے اس کو مار دیا نا تو پھر انہوں نے فرمایا، یہ مقولہ ہے جو بات انہوں نے کہی۔ تمتعو، کیا اس کا مادہ جی؟ نیم تے ہے، متع، یمتع متوعا، کیا مطلب ہے اس کا؟ فائدہ اٹھا۔ کافی دفعہ آتا رہے گا یہ، پھر کے آئے گا، تو متع یمتع کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ میں اس کا پوچھ رہا ہوں، متع یمتع متوعا کا کیا مطلب ہے؟ دراز ہونا، بلند ہونا۔ اچھا، اب اس میں جو لفظ آپ کے دماغ میں آیا ہوا ہے متاعن، متاعن کا کیا مطلب ہے؟ دنیاوی فائدہ۔ سامان، سامان کون سا؟ کچھ عرصہ، یعنی ایک دراز عرصہ جو آپ کے استعمال میں رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا کس چیز کو قرار دیا جی؟ نساء کو نہیں قرار دیا، نساء تو ساری عورتیں ہو گئی۔ کون سی عورت؟ امرأۃ صالحۃ، اللہ تعالیٰ نے خیر متاع دنیا کے ساری جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں نا آدمی کو دنیا میں، اس کا سب سے بہترین کون ہے؟ خیر متاع دنیا امرأۃ صالحۃ، نیک بیوی۔ تو متاع سامان، اچھا باب تفعیل سے آئے گا تو جی متع یمتع، یہ باب تفعیل سے متع یمتع، تمتع باب تفعیل سے ہے۔ جی جی یہ تمتع متع یمتع یہ ملتے ہیں آپس میں؟ جی 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 ملتے ہیں۔ یہ شمشاد صاحب آنکھیں اپنی ہیں یا کسی سے ادھار لے کے آئے ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ تمتع یمتع، تمتع نہیں، فرق ہے جی، زیر زبر کا فرق ہے نا، کیا فرق ہے؟ وہ تمتع ہے، یہ یمتع ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تمتع ماضی لگتا ہے ہمیں، تو یہ یمتع افعلا، افعلا یمتع مجہول ہے، افعلا آدھا علم پتہ ہے کیا ہے؟ آدھا علم، ہاف نالج ہیں؟ یہ تسلیم کر لیں کہ نہیں پتہ جی۔ نہیں، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کوئی بات فعل مضارع میں ثلاثی مزید فی میں پیش سے شروع ہونے والے کتنے ابواب ہیں؟ تین، کون کون سے؟ افعال، باب تفعیل، افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب مفعلہ۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ پیش سے شروع ہوا ہے زبر سے، تو تمتع آ گیا نا۔ جی جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں باب تفعیل نہیں نہیں، ہے، باب افعال میں بھی عین کلمہ پہ شد نہیں ہے، باب مفعلہ پہ بھی نہیں، نہیں، تو وہ تو پیش والا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو یہ باب نہیں ہے۔ نہیں، تو متع یمتع کا مطلب ہے کسی کو سامان زندگی دینا، کسی کو سامان دینا، تمتع متع یمتع، چلو بھائی فائدہ اٹھا لو اس چیز، فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو کوئی سامان شان کو چیز دینا، دینی۔ اب آ گیا جی باب تفاعل، تمتع یتمتع، متع یمتع کسی کو فائدے کے لیے سامان دینا، اور تمتع یتمتع تفاعل لازم کا صیغہ، لازم میں کنورٹ کر دیا متعدی کو، خود فائدہ عام کے ساتھ، فائدہ اٹھانا لکھا ہے جی، یہ لکھتے بھی ہیں یا کہ کوئی نہیں؟ لکھ رہے ہیں سر، ایک پچھلی کسی آیت میں باب استفعال سے بھی آیا تھا، میرے ذہن میں نکل گیا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تے عین کلمہ پہ شد ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تمتع سے تمتع او ہو جائے، تو یہ ہے تو باب تفاعل۔ اب جی یہ جی، کیا ہے یہ دیکھتے ہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ تمتع یتمتع، اب یہ فقال انہوں نے کہا تمتعوا فی دارکم، کون سا باب، کون سا فعل بن گیا؟ امر، امر۔ اچھا تمتع یتمتع سے تتمتع، تم فائدہ اٹھاتے ہو، ایک بندہ، تتمتعون سب فائدہ وانون جمع، تم سب فائدہ اٹھاتے ہو، تتمتعون،
اب امر کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع کی علامت مضارع بھی گئی اور اعراب بھی گیا. اب یہ اعرابی نون ہے جمع کا، یہ بھی گئی، یہ بھی گئی. اب تمتعو بچ گیا، تم سب فائدہ اٹھاؤ. اٹھا لو، کر لو مزے. انہوں نے کہا تھا کہ بالکل قریب ہے عذاب، اگر تم نے اس کو مارا تو عذاب بالکل عذاب قریب. قریب. اب وہ قریب کا کتنا آ گیا جی؟ قریب بھی کھول کے بتا دیا. کتنے دن مزے کر لو؟ تمتعو، بس فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو. تمتعو یعنی جو کچھ مزے کرنا ہے، استعمال کرنا ہے کسی چیز کا، وہ فائدہ اٹھانا ہے، وہ اٹھا لو. اب اس کا مفعول ہے کتنے دن؟ ثلاثہ. ثلاثۃ ایام. کون سا یہ مرکب ہے؟ اضافی ہے. ثلاثہ ایام. ثلاثۃ مضاف ہے اور ایامن مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے، تو یہ کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی بن گیا. کتنے دن؟ 3. ثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ 3 3. ایامن دن، دن. یعنی 3 دن فائدہ اٹھا لو. لیکن کہاں پہ؟ فی دار. فی میں، فی حرف جر تھا، اس نے دارن کو کیا کر دیا؟ دار. دارن کر دیا. پھر یہ دارن سے بھی کم ہو گیا. داری ہو گیا. تو کیا مطلب ہو گیا جی اس کا؟ کہ یہ مضاف بن گیا، ہلکا ہوا. تو داری کا مطلب گھر، مکان. داری کا مطلب کیا ہے؟ گھر، مکان. مکان، گھر. تو داری ہوا تو اس کا مطلب کس کا؟ کس مضاف ہوا. کس کا؟ گھر. تو کم کا مطلب تمہارے، یعنی کہ اپنے. اپنے گھروں میں تمتعو فائدہ اور مزے کر لو. ثلاثۃ ایام، 3 دن کے لیے. اب یہ کیا آ گیا جی؟ وارننگ نہیں، وارننگ تو نہیں ہے نا. وارننگ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. ہاں؟ یہ فیصلہ ہے کہ 3 دن آگے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ بھائی 3 دن کے لیے مزے کر لو اپنے گھروں کے اندر. پھر کیا اس کے بعد کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن آ گیا بھائی. ذالک وعد غیر مکذوب. ذالک، یہ ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اشارہ. کون سا؟ بعید. مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. مذکر. مؤنث کے لیے آتا ہے تل کا. مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تل کا. ذالکا، ذانکا، ہاؤلائکا. اور تل کا، تانکا، ہاؤلائکا. تو ذالکا کا مطلب ہے وہ دور. یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نظر کہاں پہ آ رہا ہے؟ وہ 3 دن دور، وہ 3 دن کے بعد. ذالک وعد، وعد یعد. کیا مادہ ہے اس کا؟ وعد ان کا جی، یہ مادہ، یہ خود ہی وعدہ. یہ واو عین اور دال. دال. وعد یعد وعدن. اور وعدن کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ. وعدہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہیں جی؟ سیدھے انگریزی پہنچ گیا جی. وعدے کا جو وعدہ ہے نا جی، اس کا کیا؟ دیکھیں، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک عقد ہے. عہد کو کیا کہتے ہیں؟
ایگریمنٹ. عقد کو کیا کہتے ہیں؟ گرا تو اردو میں کہتے ہیں نا، ویسے کیا کہتے ہیں؟ کانٹریکٹ. عہد کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ بائی لیٹرل بھی ہوتا ہے، یونی لیٹرل بھی ہوتا ہے. میں ایک عہد کرتا ہوں، دو بندے ہوتے ہیں آپس میں عہد کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یہ ہم یہ بات کریں گے. کوئی لکھے نہ لکھیں، لکھ لیں تو گواہ ڈال لیں، دو گواہ آ گئے، لکھ لیا کاغذ پہ، تو وہ ایگریمنٹ کیا بن گیا؟ کانٹریکٹ بن گیا. ہر کانٹریکٹ ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں کتنے عام طور پہ ہوتے ہیں؟ اس میں دو فریق ہوتے ہیں. دو فریق، ایک آفر کرنے والا اور دوسرا ایکسپٹ کرنے والا. کہ میں کہتا ہوں جی کہ ایگریمنٹ میرا آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ یہ مشین آپ نے مجھے بیچنی ہے. میں کہتا ہوں جی کہ میں مشین کی آپ کو دیتا ہوں 100 روپے. آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے، ایکسپٹ کر لی آپ نے میری آفر. ایگریمنٹ ہیز بین ڈن، ہو گیا جی، سائن ہو گیا جی، لکھ لیا کاغذ پہ، کانٹریکٹ بن گیا. اب اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی. وعدہ کیا ہے؟ وعدے کا سب سے پہلا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے جی؟ مستقبل کے ساتھ. وعدے کا تعلق کس چیز کے ساتھ؟ مستقبل کہ یہ کام میں کروں گا. یہ کام اگر ہو کہ یہ تم یہ کرو اور میں یہ کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہوگا. وعدہ عام طور پہ یونی لیٹرل ہوتا ہے. ایک طرف سے ہی کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پھٹے کٹ دے سیں، لاشاں ہٹا دیں، میں یہ جگہ رستے کے لیے دوں گا. کیا ہو گیا؟ وعدہ. وعدہ ہو گیا. میں فلاں بندے کو جان سے مار دوں گا. کیا ہو گیا؟ وعدہ. وعدہ. مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہنی. اور اسلام وعدے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ وعدے کی پاسداری کرو. جو وعدہ توڑ دے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منافق کا. وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے. ٹھیک ہے جی. تو ذالک وعد، یہ ایک کیا ہے؟ وعدہ. یہ ایک وعدہ ہے. اب اگر پٹواری میں پڑھائیں تو پٹواری میں وعدے کا مطلب کیا ہے؟ پٹواری میں جو لفظ وعدہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آفتاب صاحب، بول گیا. پٹواری میں وعدہ کا مطلب ہے خوبی. پٹواری میں وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ خوبی. آنا اے بندے جو وعدہ ہے، اے وعدہ اس میں کیا مطلب ہے؟ یہ اس میں یہ خوبی. پٹواری نہیں، اردو والا وعدہ. تو یہ وعدہ ہے ذالک وعدہ وعد. اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے وعد کی. کیسا وعدہ ہے؟ اب یہ وعد کس حالت میں تھا؟ رفع میں. رفع میں. تو غیر مکذوب تو نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ مکذوب. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو مرکب توصیفی تو بن نہیں سکتا. تو کون سا مرکب بن گیا؟ اضافی بن. مرکب اضافی بن گیا. غیر کیا ہے؟ غیر نہیں آیا، مضاف. یہ مضاف بن گیا. تو مکذوب یہ کس حالت میں آ گیا؟ حالت جرم. حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مجرور ہونا ہے اس کی دو ہی شکلیں کون کون سی ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرور ہے؟ نہیں پتا؟ جی ڈاکٹر صاحب، شمشاد صاحب بتائیں. میں نے لفظ اب نہیں پوچھا، میں کہتا ہوں کوئی اسم ہے، اسم وہ یا حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب نہ ہوگا. نصب میں ہوگا یا حالت جرم. جرم. یہ رفع میں ہونا جیسے مرفوعات ہیں، مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے جی، نائب الفاعل ہے. میری سن لینا پہلے.
میں کہہ رہا ہوں ایک کوئی بھی اسم ہے یا وہ حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہوگا، خبر ہوگی، فاعل ہوگا، نائب الفاعل ہوگا، ٹھیک ہے، 8 قسم کی شکلیں اس کی۔ ایسے یا نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، مفعول ہوگا، حالت میں ہوگا، مطلق ہوگا وغیرہ۔ اور جر، حالت جر میں جیسے مکذوب بن حالت جر میں آ گیا، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ حالت جر میں کسی اسم کے ہونے کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، 2 ہی، جس وجہ سے کوئی اسم حالت جر جر میں آتا ہے، وہ پتہ ہے 2؟ نہیں پتا؟ جی حاجی صاحب، ایک تو پتہ ہونی چاہیے نا، ایک تو روز پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے۔ جی آپ کو پتہ ہے جی، مفعول تو نصب میں ہو گیا نا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور ہر روز پڑھتے، جی بتائیں۔ جی ایک تو مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسرا حالت جر بھی ہوتی ہے نا۔ او بھائی، جو ہر حروف جر ہیں، اس دن آپ کو پوری لائن پڑھائی تھی، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزغلہ پڑھائی تھی نا۔ جی جی جو حرف ہیں، حرف کے بعد جو اسم آتا ہے نا، حرف جر کے بعد، وہ مجرور ہوتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے، من، اتا، الا، ان، ٹھیک ہے جی، باللہ، تاللہ، کاللہ، کمثلہ شیء۔ تو وہ حروف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ مجرور ہوتا ہے۔ روز پڑھا پڑھا کے پاگل ہو گئے ہیں کہ لیلا کے پتہ نہیں مجنوں کے قصے کیا کہتے ہیں وہ۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کہ فلاں کون تھا، تو روز جب لکھتے ہیں جی من آ گیا تو من نے کیا کیا؟ مجرور۔ مجرور کر دیا۔ تو ایک تو جو ہے وہ حروف ہیں، من آ گیا جی مجرور، با آ گیا مجرور، اعوذ باللہ جی ہی، یہ جو اعوذ باللہ ہی ہے، اللہ مجرور ہوا ہے، اللہ کا اسم، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ باپ حرف جر با کی وجہ سے۔ بسم اللہ میں جو اسم مجرور ہوا ہے بسمی، تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اچھا ایک منٹ، میں اس پہ کچھ کرتا ہوں، یہ آپ پہلے پڑھ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے جو ابھی آفتاب صاحب نے بتائی ہے، کہ جب مضاف الیہ ہوتا ہے نا کوئی اسم مرکب اضافی میں، وہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ صرف یہ 2 صورتیں ہیں، ایک حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا، یہ لکھ لیں آپ، حرف جر کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، یعنی زیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، زیر کے ساتھ۔ اور دوسرا مضاف الیہ جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ 2 ہی شکلیں بس، تیسری کوئی شکل ہے؟ تو یہ جو مکذوب بن آیا شمش آفتاب صاحب، جی یہ کیوں مجرور ہو گیا جی؟ یہ مضاف کی وجہ سے مجرور ہوا۔ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ غیر، یہ جو وعدہ ہے غیر مکذوب، یہاں غیر کا مطلب ہے نہیں۔ مکذوب کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کا مادہ جی؟ کاف سے پہ کاف اور زال زال بے بے، کذب یکذب، کیا مطلب ہے؟ جھوٹ۔ اس میں ایک چیز جان رکھیں، جان بوجھ کر غلط بیانی کرنی، یعنی جھوٹ بولنا۔ اس میں جان بوجھ کا جو ہے نا، یعنی اگر کوئی بندے کو نہ پتا ہو، آپ مجھے بتائیں اور میرا اندازہ ہو کہ شاید یہاں سے کچھ 4 کلومیٹر دور ہے ٹوک باول بخش، میرا اندازہ ہے، میں جانتا نہیں ہوں، اندازہ ہے کہ میرا
تو میں نے آپ نے مجھ سے پتا کہ ہاں جی یہاں سے کتنے دور ہے، میں نے کہا 4 کلومیٹر، اندازاً 4 آلموسٹ 4 کلومیٹر یہاں سے دور ہے۔ یہ جھوٹ ہوگا؟ نہیں، مجھے علم نہیں، میں نے اپنی طرف میں نے جھوٹ نہیں بولا، مجھے یہ تھا کہ شاید 4 کلومیٹر ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ یہاں سے ہے تو 1 کلومیٹر ہی، لیکن مجھے پتا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں چھوڑیں جی 5-7 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ اب میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنا یہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر کیا بنے گا؟ کاذب، جھوٹ بولنے والا۔ والا۔ مبالغے کا صیغہ اس کا کیا ہے؟ کذاب، بہت بڑا جھوٹا، جو جھوٹ ہی بولتا ہے، جس سے سچ کی کوئی، کاذب یہ ہے کبھی کوئی بندہ جھوٹ بول دے تو وہ کاذب ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا؟ کاذب ہو۔ کذاب کیا ہوا جی؟ پکا ہی پکا ہی جھوٹ، نگر، سچ والی کہانی نہیں اس کی۔ اچھا، اب فاعل سے مفعول کا وزن کیا ہے؟ مکذوب، مفعول مکذوب، جو چیز جھوٹی قرار دے دی جائے، جھوٹ پہ مبنی، مبنی بر جھوٹ، یعنی جو جھوٹ پر مشتمل ہو، جو چیز جو جھوٹ جس کو جھوٹ کر کے بیان کیا گیا۔ کاذب کون ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ مکذوب کیا ہے؟ جس کے بارے میں جھوٹ بولا جائے۔ میں کہوں جی کہ قبیل کی مسجد جو ہے یہ 7 منزلہ ہے، تو کاذب کون ہوا؟ میں۔ اب مکذوب کیا ہوا؟ جس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا۔ کس کے بارے میں جھوٹ بولا؟ مسجد کے بارے، جس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا وہ مکذوب ہے۔ تو غیر مکذوب یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا، نہیں، غیر مکذوب جو جھوٹا نہیں، ذالک وعد غیر مکذوب، مکذوب یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا، نہیں، جھوٹ پہ مبنی نہیں، دروغ گوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وعدہ مطلب ہے جھوٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سچا ہے۔ ذالک ذالک وعد، وعد، یہ وعد ہوگا، وعد وعد غیر، آگے ہلکی ہے، کیوں وعد؟ الکی آ گیا، غین آ گیا، غین الکی ہے تو یہ وعد نہیں ہوگا، وعد اظہار ہوگا۔ ذالک ذالک وعد وعد غیر غیر مکذوب۔ مکذوب، با پہ کیا ہے؟ 2 زیریں ہیں، لیکن جب رکیں گے تو زیریں ختم ہو گئی، جزم آ گئی، ساکنات آتے ہی بے کا کیا بن جائے گا؟ کلکلہ بن جائے گا، مکذوب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔